فنی جوکس کریٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک ہسپتال میں بچے کی پیدائش کے بعد ڈلیوری روم سے نکلے 1 گھنٹہ ہوا تھا۔ ماں کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، بدن میں طاقت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ کروٹ لینا تو دور کی بات، ہلنے میں بھی بے پناہ دقت ہو رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے دائیں ہاتھ کو حرکت دی، کچھ ٹٹولا، ہاتھ کچھ محسوس نہیں ہوا۔ پھر بائیں ہاتھ کو حرکت دی، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا۔ بے چین ہو گئی، خیال آیا کہیں لڑک کر تو نہیں گر گیا۔ او خدایا، ہمت کر کے بامشکل نیچے دیکھا، نیچے بھی نہیں۔ گھبراہٹ ہونے لگی، دور کھڑی نرس کو اشارے سے بلایا۔ نرس نے ماں کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ دوڑ کر انکیوبیٹر روم سے بچے کو لا کر ماں کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، میں سمجھ سکتی ہوں بہن، لو جی بھر کے دیکھ لو۔ ماں بولی، بہت شکریہ، لیکن میں تو موبائل ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی گاؤں میں بارات آئی تو مراسی نے بارات میں جا کر اعلان کیا، کسی باراتی کے نوٹوں کی گڈی گری ہے جس پر سرخ رنگ کا ربڑ لگا ہوا تھا۔ تو 10 براتیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ ہاں جی ہماری گری ہے۔ مراسی، اے لو پھر نوٹ تے کوئی لے گیا جے، مینو اے ربڑ ہی ملی ہے۔ شوہر، میں تمہاری روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے خودکشی کرنے لگا ہوں۔ بیوی، 2-3 سوٹ تو لے دے، عدت کے دنوں میں کیا پہنوں گی؟ پرنسپل، آپ کا بیٹا بہت بدتمیز ہے، جس کی وجہ سے اسے اسکول سے نکالا جا رہا ہے۔ والد، آپ ایسا نہیں کر سکتے، بچے کا سال ضائع ہو جائے گا، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ پرنسپل، تمیز سے بات کریں۔ والد، اوکے جناب، اگر آپ نے میرے فرزندان نے ارجمند کو اپنے اسکول سے برخاست کرنے کی جسارت کی تو میں اپنا دست مبارک آپ کے رخ زیبا پر رسید فرما کر آپ کے تمام تر دندان مبارک شہید کرنے کا شرف حاصل کر لوں گا۔ او نارامی۔ ایک خاتون مولانا کے پاس گئی اور بولی، حضرت، میں نے سنا ہے کہ تکبر بڑا گناہ ہے۔ میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں مجھے اپنی خوبصورتی پر بڑا تکبر آتا ہے، میں اس گناہ سے کیسے بچوں؟ مولانا، جسے آپ تکبر سمجھ رہی ہیں وہ غلط فہمی ہے، اور غلط فہمی کوئی گناہ نہیں۔ بیوی خاوند سے بولی، آپ میری طرف منہ کر کے سوئیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ خاوند، اچھا تو بس تمہارا ہی جینا ہے، میں بے شک ڈر ڈر کے مر جاؤں۔ بیوی، سردار شوہر سے، کہاں جا رہے ہو؟ سردار، شیر کا شکار کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی، تو جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سردار، کیسے جاؤں، باہر کتا کھڑا ہے۔ دوست، میرے لیے لڑکی دیکھ، مجھے شادی کرنی ہے۔ دوسرا، ایک لڑکی ہے، بی قوم کی چلے گی کیا؟ دوست، ارے کسی بھی قوم کی ہو لیکن پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ ایک بیوی اس وقت تک کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک اس کا شوہر نہ آ جاتا۔ سارے محلے کی عورتیں اس کی تعریف کرتی تھیں۔ ایک دن ایک عورت نے پوچھا، بہن کیسے برداشت کرتی ہو بھوک کو؟ تو اس عورت نے جواب دیا، کیا کروں، وہ آ کر پکاتے ہیں تو کھاتی ہوں۔ دوست، یہ نیا موبائل کب لیا؟ دوسرا دوست، لیا نہیں، گرل فرینڈ کا اٹھایا ہے۔ دوست، کیوں؟ دوسرا دوست، وہ روز کہتی تھی کہ تم میرا فون نہیں اٹھاتے، آج موقع دیکھ کے اٹھا لیا۔ بیوی، ہفتے کو شاپنگ پر چلیں گے، اتوار کو امی کے گھر جائیں گے، پیر کو پولر چلیں گے، منگل ہوٹل ڈنر کرنے جائیں گے، بدھ کو فلم دیکھنے جائیں گے، جمعرات کو سیر کرنے جائیں گے۔ شوہر، ٹھیک ہے، اور جمعے کو مسجد جائیں گے۔ بیوی، کیوں؟ شوہر، بھیک مانگنے۔ ایک سردار جی کے بیٹے نے ان سے کہا، ابا جی میری دور کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے، مجھے اینک لگوانے کی ضرورت ہے۔ سردار جی نے کہا، اچھا پتر جی ذرا باہر آؤ۔ باہر آ کر سردار نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بیٹے سے پوچھا، وہ کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، باپو وہ سورج ہے۔ سردار جی نے کہا، اوے کھوتے دیا پترا، اس تو اگے تو کی فرشتے دیکھنے نے۔ ایک دوست دوسرے سے، کل میری اپنی بیوی سے جنگ ہوئی۔ دوسرا، لیکن جیت کس کے ہوئی؟ پہلا فخر سے بولا کہ میری۔ دوسرا، وہ کس طرح؟ پہلا،
وہ میرے پاس گھٹنوں کے بل چل کر آئی اور کہا چارپائی کے نیچے سے نکل آؤ، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ میاں بیوی خریداری کے لیے نکلے، دیکھا تو بیوی نے کہا کتنی حیرت کی بات ہے کہ میرے پاس دوپٹہ ہے مگر سوٹ نہیں، عطر کی شیشی ہے مگر عطر نہیں، سیٹ کی انگوٹھی ہے مگر ہار اور بندے نہیں۔ شوہر نے بڑے آرام سے جواب دیا یہی حال میرا بھی ہے، میرے پاس جیب ہے مگر پیسے نہیں۔ ایک پاکستانی نے چائنیز انجینئر کو جلیبی پیش کی، لیکن وہ جلیبی دیکھ کر رونے لگا۔ پاکستانی نے پوچھا کیا ہوا بھائی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ چائنیز نے جلیبی دیکھ کر جواب دیا اس پر لکھا ہے کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں، ایک دن گھر آیا تو ایک بیوی سے کسی بات پر بحث و تکرار اتنی بڑی کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی اور اس آدمی نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ دوسری بیوی اپنی سونکن کی سائیڈ لیتے ہوئے شوہر کو برا بھلا کہنے لگی کہ تو نے کیا کیا، اتنی سی بات پر بھی بھلا کوئی طلاق دیتا ہے۔ وہ آدمی بہت تپا ہوا تھا، غصے میں اس نے دوسری بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ ہمسائی دیوار سے جھانکتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، وہیں سے چلا کر بولی اوئے بے غیرت انسان، کوئی ایسے بھی اپنی بیویوں کو طلاق دیتا ہے؟ وہ آدمی غصے سے بولا دفع ہو جا منحوس عورت، میرا بس چلے اور تیرا شوہر اگر مجھے اجازت دے تو میں تجھے بھی طلاق دے دوں۔ دیوار کے پرے سے آواز آئی اجازت ہے اجازت ہے۔ اسی کے وقت دلہن رو رہی تھی، دلہا بھی رونے لگ پڑا۔ کسی نے پوچھا او دیتے ماں پیو چھوٹے نے ایس لیے رو رہی ہے، تینوں کی مسئلہ ہے؟ دلہا اس نے میرے بھی چھڑوا دینے نے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔